السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان، تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان، او فیس بک نہیں اوتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاوست۔ حضرات محترم،
خراج تعظیم دے مستحق نے او بچے جنہ قرآن پاک میں حفظ کیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نوں اپنے والدین واسطے، اساتذہ کرام واسطے، اس ادارے دے معاونین واسطے جس اندر انہوں نے حفظ کیتا ہے، اللہ سب لئی صدقہ جاریہ بڑھائے۔ قرآن ایک لاریب کتاب ہے۔ قرآن ایک بے عیب کتاب ہے۔ قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن عرش تو لگ کے فرش تک تمام تر علوم دا منبع اور سر چشمہ ہے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کایا پلٹ دینا، تبدیلی واقع کر دینا، حل چل مچا دینا، رنگ کو اپنے رنگ میں رنگ لینا۔ یہ ہے مفہوم انقلابی کتاب کا۔ قرآن جڑا بندہ پڑھے یا جڑا بندہ قرآن سنے، او دے اندر دی زمین بدل جاندی، او دے اندر انقلاب واقع ہو جاندہ ہے، او دے وجود دے اندر حل چل مچ جاندی۔ اے دنیا دی کسے کتاب جو لکھیا ہی نہیں، اے ہو سکدہ ہی نہیں، انج کدی ہویا ہی نہیں، انج کدی ہو سکدہ ہی نہیں کہ بندہ قرآن پڑھے یا سنے تے انقلاب نہ آئے۔ اے نہیں میں مانتا، یہ میں نہیں مانتا۔ میں گلہ کر رہے ہیں تے جڑے جڑے بندے سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھی کی کہن رہے ہیں یار، قرآن پڑھے انقلاب آ جانا۔ اسی تو پڑھنے ہیں تو کچھ ہوندہ ہی نہیں، اسی سننے ہیں تو کچھ ہوندہ ہی نہیں۔ ایک کہندہ ہی حل چل مچ جاندی ہے، اٹلی اتے ہو جاندی ہے، کایا پلٹ جاندی ہے۔ اسی قرآن پڑھنے ضرور ہاں تے سننے بھی ضرور ہاں، لیکن جنیاں گلہ میں پیچھے کیتیاں نے یہ ساریاں تاں نہیں ہوتیاں کیونکہ ساڑھے ویج دو کمیاں نے۔ کنیاں تو آڑھے ویج تین نے بھی تسی بول دے بھی نہیں، تھوڑا تھوڑا بولو۔ میں آج دی جلسے دی انتظامیہ نو پریشان نہیں کیتا، انہاں نو پتہ بھی نہیں لگن دیتا، حالانکہ کل سارا دن میں بستر تے پیاریاں بیمار سا تے میں کہا جے میں ماڑا جے بھی داس دیتا نا تے انہاں بھی بیمار ہو جانا تے چلو میں تے ہے ہی ہاں، اور میں پھر دعائی لے کے تے گڈی جے بے کے تے آگیا، میں کہا آ جاواں گا پہ اللہ دے سپر۔ ہون تسی دعا کرو بھی جیڑے اللہ نے آن دی توفیق دیتی ہے وہ اللہ گفتگو دی بھی توفیق عطا فرما دے۔
نکیاں نکیاں دو کمیاں ایڈیاں نکیاں کہ میں تم دساں گا تسی کو ایک ہی گل ہوئی پر وہ بڑی بڑی گل نکیاں نکیاں دو کمیاں اگر اسی دور کر لئے قرآن پڑھی جائیے انقلاب آئی جائے گا ہل چل مچ جائے گی جسم نور پر نور ہو جائے گا کیڑیاں دو کمیاں قرآن جدوں بھی پڑھنا ہے نا دل لا کے پڑھنا ہے تے جدوں بھی سننا ہے نا دل لا کے سننا ہے بس سمپل جیاں دو کمیاں اسی کدی دل لا کے نہیں پڑھیا اسی کدی دل لا کے نہیں سنیا ہن دل لان دا معنی کیے 2025 میں تانوں سمجھاواں تے پھر عجیب جی گل ہے کی سمجھتے ہو ایتھے تے بندے دل لا لا کے تجربہ کار ہوئے پہنے اس لئے یہ گل سمجھان دی میں نے لوڑ کوئی نہیں بھی دل لان دا معنی دل لا کے پڑھو دل لا کے سنو انقلاب آئے ہن میں اے جڑیاں دو گلاں کیتیاں نے نا دل لا کے پڑھنا تے دل لا کے سننا میں ان پوری تقریر اے دو گلاں نو ثابت کرن لئی کرنی جدوں تک اللہ نے توفیق دی تھی میں تانوں بندے وکھانا جنہاں نے دل لا کے پڑھیا تے سنیا تے انقلاب آ گیا ہجرتہ دو مشہور نے ایک ہے ہجرت مدینہ اور ایک ہے ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ بعد میں ہوتی ہے اور ہجرت حبشہ پہلے یہ تب کی بات ہے جب مسلمان مٹھی بھر تھے تے کافرہ دے مظالم انہیں زیادہ بھی برداشت بار چاند صحابہ کٹھی ہو کے نبی پاک علیہ السلام کوڑا ہے آگ کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ساڑھے کوڑوں کفار مکہ دے مظالم جنہوں سہ نہیں دے برداشت نہیں تُسی سانو اجازت دے دیو تو اڈی اجازت مل جائے تسی مکہ چھوڑ کے چلے جائے کہتے اور چلے فرمایا کتھے جانا ہے کچھ سوچیا تو ہوئے گا انہاں کہا جی اسی یہ سوچیا ہے بھی اسی جامعہ گی علاقہ حبش ہے کیونکہ حبش دا جڑا بادشاہ ہے نا وہ بڑا نیک دل آتا امید ہے اسانو پناہ دے گا اسی اتھے رہاں گے جدو حالات بہتر ہوگی واپس آ جائے نبی پاک نے فرمایا بھی گل ٹھیک ہے میں تھا اجازت دینا تسی چلے جاؤ تے میں تو اڈا امیر بنانا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت علی المرتضیٰ دے وڈے پائی سا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے بھائی جناب جعفر طیار نے بلایا فرمایا اے جعفر جس علاقے میں تو جا رہے ہیں نا وہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماننے والے ماں مریم دے معتقدین تے میں تیننا سورہ مریم یاد کروا دینا موقع بن جاندہ ہے کوئی پوچھ لیندہ ہے بھی تسی کون ہو مسلمان ہو اسلام کہیں دے کنوں نے تے بطور تعارف سورہ مریم پڑھ کے سنا حضرت جعفر طیار نے نبی پاک کو سورہ مریم یاد کر لی چلے جدو اتھے پہنچے تھے اینا دے جان تو پہلا مکے والے دا وفد اتھے پہنچے انہا جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ نیند تا نہیں آ رہی تھوڑی تھوڑی آ رہی جے نیند نہیں آ رہی تے نیند دے ایسے میں سارے نہیں آنے میں صحیح تیار توجہ
انہاں جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا بھی جیڑے بندے مکیوں آئے نے نا ایک پورا قافلہ تیرے کوڑے بندے صحیح نہیں اے نہ ساڑھے مکے وچ بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا لڑائیاں پواتیاں چگڑے پواتے ایک کے کارچ تین پارٹیاں بنا دیتیاں اس تو پہلا کہ تیرے علاقے وچ بھی سارا کچھ کرم تے تو انہوں نے تو کر دے نجاشی بادشاہ بڑا سیانہ بندہ سی بھی بعض بادشاہ سیانے بھی ہوتے ہیں انہیں آکھا بھی میں انہوں نے اپنے کوڑ بلانا انہوں دی گال سننا رکھن آلے رکھن گا رکھ لانگے دے کڑن آلے کڑ چھڑا وہ گالتے سننی چاہی دی نا شاید اللہ پاک نے دو کانے سے گلوں دیتے نے بھی صرف ایک کی طرف گال نہیں سننی چاہی دی دوسرے پاسے دی بھی سن لینی چاہی حضرت جعفر فرماندے نے میرے تک پیغام آیا کہ صبح بادشاہ دے دربار چادر ہو جائے فرماندے میں چلا گیا فرماندے نہیں جب بادشاہ بیٹھا ہے سجے کھبے ہوتے پو پادری بیٹھے نے تے سوال و جواب شروع ہو گئے وہ میرے کو سوال کردہ ہے میں جواب دینا سوال کی کردہ ذرا توجہ کرنا میرے اور تزاند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میرے کڑو بادشاہ پوچھ دا کون ہو میں آکھیا جی مسلمانا کتھوں آئے ہو جی مکے بھی چمائیاں کیوں آئے ہو مکے دلوگا سانو ماریا تنگ کیتا پریشان کیتا مجبور ہو کہ مکہ چھڑیا تیرے علاقے اندر آ گیا اچھا مکے والیاں تو انہوں کیوں ماریا ہے تو اڈا گناہ کیے قصور کیے فرماتے نے ساڑھا گناہ ہے کہ اسی پڑھنے اللہ الہ پڑھ لو خرے کدوں دا پڑھیا ہے لا الہ جس پڑھے آئے ہو تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا اوے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے اچھا یہ لا الہ الا اللہ تانوں پڑھایا کنے سکھایا کنے سمجھایا کنے ایک کون ایڈا کامل تانوں کلمہ پڑھان والا جنہیں جب پڑھایا ہے وطن چھڑ دیتا ہے کلمہ نہیں چھڑیا کار چھڑ دیتا ہے کلمہ نہیں چھڑیا ہے کون پڑھان والا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے رہے ایک کلمہ سانو جنہیں پڑھایا ہے وَنَا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے وہ کہتا ہے نبی پیغمبر رسول فرمایا جی جی نبی پیغمبر رسول اگو مناظرانہ انداز اختیار کردہ ہے
کہندہ پتہ بھی ہوندہ ہے نبی کہیں دے کنوں نہیں فرمایا جیاں بڑا پتہ ہے نبی کنوں کہنے نہیں اچھا 10 بھلا نبی کنوں کہنے نہیں فرمایا نبی ہوندہ ہے جیدے دے آسمان تو اللہ دی طرفوں وحی دا نزول ہوندہ ہے آسمان تو اللہ دا پیغام آندہ ہے اے جڑا ساڑھا نبی ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہتے بھی آسمان تو اللہ دی طرفوں پیغام آندہ رہا حضرت جعفر فرما دے رہی یکدم میرے دماغ اندر خیال آیا تے میں پھٹ بولیا میں کیا بادشاہ سلامت اگر اجازت دیو نا میں پڑھ کے نہ سناما میرے نبی تے کی نازل ہوندہ ہے انہیں آکھا کوئی حرج نہیں سناؤ پڑھ کے حضرت جعفر فرما دے رہے میں اللہ دا نام لیا بسم اللہ پڑھ کے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دی پڑھدا اس مقام دے آیا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں قرآن پڑھن لگ پیا نجاشی رون لگ پیا اور دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پے اللہ اللہ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا بندہ یہودی بندہ عیسائی ہے بھی وقت دا بادشاہ ہے
کہن والے کوڑ آئے کھڑے نے اے بندے چنگے نہیں اینا دی گل سننی نہیں اینا دے مگر لگنا نہیں لیکن بادشاہ پھر بھی سن دا پیا ہے سنان والا پھر بھی سنان دا پیا ہے وجہ کیے سنان والا دل لا کے سنان دا پیا ہے سن والا دل لا کے سن دا پیا ہے تے ہندہ کی پیا ہے حضرت جعفر فرماندے نے میں قرآن پڑھتا جا رہا نجاشی بادشاہ اور روندہ چلا جا رہا ہے او دیاں کھان دے وچوں آنسو نکل دے چلے جا رہے نے فرماتے نے میں قرآن پڑھتا گیا اور روندہ گیا میں قرآن دی تلاوت نو مکمل کیتا انہیں اپنی آنکھاں دے آنسوانو صاف کیتا تے او مکے والا وفد جڑا دے کوڑ آئے انہاں وال منہ کر کے کہندا ہے او جاؤ واپس چلے جاؤ جتھوں آئے ہو میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا وا نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے وقت دا بادشاہ بدل گیا قرآن سن کے کیونکہ پڑھن والے نے دل لا کے پڑھیا تے سن والے نے دل لا کے سنے جدوں میں کو بندہ قرآن پاک نو دل لا کے پڑھے گا اللہ دی قسم انقلاب آئے گا جدوں میں کو بندہ قرآن پاک نو دل لا کے سنے گا انقلاب آئے گا او دے اندر حل چل مچ جائے گی اندر دی زمین آباد ہو جائے گی دل دی بنجر زمین اندر آبادی پیدا ہو جائے گی اندر بہار لگ جائے گی شرطہ دونے پڑھن والا دل لا کے پڑھے سن والا دل لا کے سنے حضرات محترم ایک بہت بڑے کاری گزرے نے میں نہ لانگا تانو سارے رونا دی شکل اکھاں دے سامنے آ جائے گی حضرت مولانا قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے کاری گزرے نے حضرت قاری صاحب فرماندے نے ایک انٹرویو دے اندر انہاں کولوں پوچھیا گیا سوال کیتا گیا قاری صاحب کوئی قرآن پاک دا معجزہ جڑا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے حضرت قاری صاحب فرمان لگے ہاں معجزے تے کئی نہیں لیکن میں تو ایک معجزہ قرآن پاک دا جڑیا میں اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے تانوں سنانا جی قاری صاحب سناؤ فرماندے نے اس دور دا جڑا مصر دا صدر ہے او دا نام سی جمال عبد الناصر او دا مینوں پیغام آیا تیاری کر لو تسی صبح میرے نال تسی اگلے مہینے میرے نال روس دے دورے تے جانے فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا روس مسلمانہ دا ملک نہیں میں نو روس اندر لے کے جان دا کی مانا فرماندے نے گل میرے دین اندر سے وقت آ گیا سفر شروع ہو گیا فرماندے نے سفر کر دیاں دوران سفر میں مصر دے صدر جمال عبد الناصر نو پوچھیا صدر صاحب میں نو روس اندر کیوں لے کے جا رہے ہو روس تے مسلمانہ دا ملک ہی نہیں پھر اتھے میں نو لے کے جان دا کی مانا تے صدر کہنے لگا قاری صاحب جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا ہے میں روس اندر گیا سرکاری اجلاس تو بعد انہاں ایک گلک میٹنگ دا انتظام کیتا ہوٹل دے اندر اپنی ایک مجلس رکھی ایک مذہبی مجلس وہ دے اندر انہاں اپنے مذہبی رہنمان بلایا انہیں منو اپنے مذہب دیاں خصوصیتاں بیان کیتیاں نال منو اپنے مذہب دی دعوت دیتے تے میں نو آکھیا میں جدو دوبارہ مانگا میں تیرے سوالہ دا جواب لے کے آمانگا فرماندے نے میں تینوں بطور سوالہ دا جواب لے کے جا رہے ہیں حضرت قاری صاحب فرماندے نے
اسی پہنچ گئے صدر جناب اسی پہنچ گئے جناب رشیا دے اندر روس دے اندر فرماندے نے سرکاری جلاد ختم ہویا سرکاری جلاد دے ختم ہو جان تو بعد الگ محفل دا انتظام ہویا ساؤنڈ وغیرہ لگ گئے تے جمال عبد الناصر کھڑا ہویا کہنے لگا میں تانوں آکھیا سی میں جدو دوبارہ مانگا میں تواڈے لئی جواب لے کے آواں گا میں قاری صاحب نو بطور جواب لے کے آیا ماں فرماتے نے میک میرے حوالے کر دیتا فرماتے نے میک میں اپنے سامنے رکھیا میں دل اندر سوچیا اور میں نو قرآن کتوں سنا ماں فرماتے نے میں سورہ طٰہٰ شروع کر دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فرماتے نے میں قرآن پڑھ لگ پیا میرے اگے بیٹھے گورے رون لگ پے اکھاں چوں ہنجو نکلن لگ پے فرماتے نے میں قرآن پڑھدا گیا گورے روندے چلے گئے قرآن پاک دی تلاوت کو مکمل کیتا فرماتے نے جمال عبد الناصر نے سپیکر پکڑیا مائک پکڑیا انہوں نے کہیں دے کوئی سمجھ بھی لگی دے کہ کوئی نہ وہ کہتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں لگی پتہ نہیں لگا قاری صاحب نے کی پڑھیا ہے وہ کہنا میں حیران ہاں جو تانوں سمجھ نہیں لگی پھر تسی روندے کا تو رہ جے انہاں کو بڑا عجیب جواب دیتا کہنے نے سانو سمجھتے نہیں آئی پر سانو سکون بڑھایا ہے سانو قرار بڑھایا ہے اطمینان بڑھایا ہے اسی تاں روندے رہے ہیں جمال عبد الناصر کہنے لگا اوہ کمڑے ہو حجے تے توانو سمجھ نہیں آئی تو اڈائے حالے جدو قرآن پاک دے توانو سمجھ آ جائے گی وہ تو اڈا کی بن جائے گا حضرات دی وقار کی پتہ لگا پڑھن والے نے دل لا کے پڑھے ہے سن والیاں دل لا کے سنے ہیں حالانکہ مسلمان نہیں تھن لیکن اطمینان آیا سکون آیا قرار آیا حضرات دی وقار قرآن بندہ دل لا کے پڑھے انقلاب نائے اے دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں لکھیا قرآن بندہ دل لا کے سن لوے اندر حل چل نہ مچے اے دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں لکھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں او بادشاہ سی اے انگریز سن گورے سن آؤ میں تانوں اس مخلوق دا ذکر دساں جڑی مخلوق ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پہ پڑھ دینے اللہ دے پیغمبر قرآن پاک دی تلاوت پہ فرما دینے کوڑوں دی جنہ دی جماعت لگ پئی جن لگ پہ جن نبی پاک علیہ السلام جتھے قرآن پڑھ دے پیدان کوڑوں دی جنہ دی جماعت پہ لنگ دیگے جن رک گئے میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن پاک سنن لگ پہ نبی پاک قرآن پڑھ دے رہے جن قرآن سن دے رہے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک دی تلاوت کو مکمل فرمایا جن اپنے علاقے اندر واپس گئے اپنے علاقے اندر واپس جا کے تے جناب انہاں دیاں ٹوراں بدلیاں ہوئیاں انہاں دیاں گلاں بدلیاں ہوئیاں انہاں دی امداد بدلے ہوئے تو انہاں دی پارٹی دے لوگ انہاں دے علاقے دے لوگ انہاں دی برادری دے جڑے جن نے نا وہ کہندے نے خیر ہوئے بدلے پھر دے ہو انداز بدلیا پھردا ہے تہاڈا طریقہ بدلیا پھردا ہے تانوں ہویا کیے اگو کی کہندے نے اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک اندر لکھیا فرمایا قل اوحی الیہ انہ استمع
نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جن کہندے نے اسی قرآن سن کے آئے ہاں، اسی قرآن دیاں تلاوتاں سن کے آئے ہاں، انہاں تلاوتاں نے ساڈے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اسی بدل گئے ہاں، سسی اندروں ساڈے حل چل مچ گئی ہے۔ اس قرآن نے ساڈے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اسی قرآن سن دے گئے ہاں، اسی فیصلہ کر لیا ہے آمنا بھی، قرآن سن دیا نال اسی سارے مومن بن گئے ہاں۔ قرآن سن دیا نال مومن بن گئے، کون بندے؟ جن۔ قرآن سن دیا نال جن بدل گئے، قرآن سن دیا نال جن مومن بن گئے، قرآن سن دیا نال جنہ اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ کیونکہ پڑھن والے نے دل لا کے پڑھیا، او جے دے دل تے اتر دا پیا ہے، او دنوں بد کے دل لا کے کون پڑھ سکتا ہے؟ جے دے سینے تے اتر دا پیا ہے، او دنوں بد کے دل لگا کے کون پڑھ سکتا ہے؟ میرے نبی دل لگا کے قرآن پڑھ دے رہے، جن دل لا کے قرآن سن دے رہے، انقلاب آ گیا، جن مومن بن گئے، جن مسلمان ہو گئے، جنہ دے اندر تبدیلیاں واقع ہو گئیاں۔ حضرات تیزی وقار ایک قرآن انقلابی کتاب ہے، انہوں پڑھ دل لا کے انقلاب آئے گا۔ اسی پڑھ دے کیویں آں، اسی سن دے کیویں آں، ساڈے سنن دا طریقہ ہے صبح دکان دا شٹر چکیا اور قرآن پاک دی تلاوت لگا دیتے، ادھر جناب دکان دے باہر پانی تروں کیا، جھاڑو شاڑو ماریا، کٹھا کٹھا صاف کیتا، باہر تھڑے تلیا کے سودا جوڑیا، باہر بازار دیاں گلاں باتاں کیتیاں، اینی دنوں تلاوت مک گئی، تلاوت بند کر دیتی۔ اسی انج سننیاں کاری صاحب کول چلے گئے، مولانا کرے خون دے چھٹے پیندے نے، کپڑے پھٹ جاندے نے، بچے بیبیاں ڈر جاندیاں نے، کی کرنا چاہیے ہے؟ انہاں آکھا قرآن سنیا کرو۔ جلدی جلدی بازار گیا، قرآن پاک دی تلاوت ریکارڈ کروا لی، موبائل دے اندر لے آکے کرے بیٹھک وچ یا سین دے اندر اچھی آواز میں قرآن پاک دی تلاوت چلا دیتی۔ بیبیاں جھاڑو پھیر دیاں پیاں نے، بیبیاں کھانا پکا دیاں پیاں نے، بچے کھیڑ دے پے نے، قرآن چلی جا رہا ہے، کوئی سندا ہے کوئی نہیں سندا۔ حالانکہ جن انہاں نوں چمڑے نے آپ نہیں پڑھ دے، موبائل کول پڑھا دے نے، موبائل نوں تے جن نہیں چمڑے، موبائل نوں تے کچھ بھی نہیں ہویا، موبائل تے کسے جن دا اثر کوئی نہیں، جنہ تے اثر ہے وہ سن دے نہیں، تے جنوں جن چمڑدا نہیں، او دے کولوں سنی جاندے نے، او پڑھی جاندا ہے۔ انقلاب کیویں آئے گا؟ انقلاب کیویں برپا ہوئے گا؟ قرآن پاک دی تلاوت چلا دینیاں، گڈی وچ سفر کرنیاں، صبح صبح تلاوت چل گئی، بندے گلاں کر دے رہے، آپس اندر بول دے رہے، آپس اندر گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، ادھر قرآن پاک دی تلاوت چل دی رہی، کوئی بندہ سنواتے تیار نہیں۔ انقلاب کیویں آئے گا؟ انج انقلاب نہیں آندا تے پڑھ دے کیویں آ؟ مسجد دے اندر انج کر کے جے بھول چک کے تو 10 منٹ نماز تو پہلے آ گئے، قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئے، ایک آیت پڑھ لئی، گھڑی وال ویکھ لیا، 5 منٹ باقی نے، پھر 2 آیتاں پڑھ لیاں، 3 منٹ باقی نے، پھر 3 آیتاں پڑھ لیاں، 1 منٹ باقی ہے۔ انج تے قرآن پڑھیا نہیں جاندا، انج تے قرآن سنیا نہیں جاندا، موبائل تے قرآن کڈ لیا، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھی گیا، وچے فون آیا سنی گیا، وچے میسج آیا سنی گیا۔ انج کیویں انقلاب آئے گا؟ انج کدی انقلاب نہیں آندا۔ حضرات دی وقار انقلاب ادوں آئے گا
جدو تیرے پڑھن دا انداز ٹھیک ہوئے گا انقلاب ادو آئے گا جدو تیرے سنن دا انقلاب جدو تیرے سنن دا انداز ٹھیک ہوئے گا میں تینوں طریقہ دساں کیویں پڑھنا ہے میں تینوں بال دساں قرآن پاک کیویں پڑھنا ہے کل تو 15 دنوں دا 15 دنوں نال میرا ٹائم بنا لو 15 دنوں دا سٹام لکھنے کتھے بہ کے لکھنا جے گل کرو کیڑی عدالت اندر لکھنا جے آؤ چلیے صبح میرے سر سے تہاڈی مسجد دے اندر جننے قرآن پہنے سارے میرے سر سے رکھو میں قسمہ چکن نوں تیار ہاں جویں میں تہوں دساں اوویں قرآن پڑھنا ہے کیویں پڑھنا ہے صبح تو صرف 15 منٹ قرآن پاک دی تلاوت کر صرف 15 منٹ دا یہ مطلب نہیں کہ 16 منٹ نہیں کرنی 20 منٹ نہیں کرنی کم از کم 15 منٹ اے دو توتے جنہ تیرا دل کرے کر اے تے بڑی چنگی گل ہے لیکن کم از کم 15 منٹ اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کرنی ہے کیویں کرنی ہے طریقہ میں تینوں دسنا اے موبائل نو بند کر لینا ہے پرا رکھ دینا ہے اینو اپنے کول نہیں رکھنا اے دے ول ویکھنا بھی نہیں کپڑے صاف پہن لے وضو کر لے ہو سکے تے خوشبو لگا لے اپنے گھر دے اندر کسی کمرے دے اندر الگ ہو کے بیٹھ جا یا اللہ دے گھر آ جا مسجد کے اندر آ جا این مصحف پاک اپنے ہاتھ اندر پکڑ تے تلاوت کر گنگنا کے پڑھ گا کے پڑھ تردلا کے پڑھ ملم یتغنا بالقرآن فلیس منا جو قرآن گنگنا کر نہیں پڑھتا جو قرآن ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اپنے بلوں گنگنا کے پڑھ تیری آواز سونی نہیں کوئی گل نہیں کتاب تے سونی ہے تیری آواز سونی نہیں کوئی گل نہیں جیدی کتاب ہے آپ بڑا سونا ہے تیری آواز سونی نہیں کوئی گل نہیں جیدے تے نادل ہویا وہ بڑا سونا ہے پڑھ دل لا کے اینج قرآن پاک کو کھول کے اپنے والوں سونی آواز بنا کے مترنم امداد نال قرآن پڑھ دا جا 15 منٹ صرف 15 منٹ قرآن پاک دی تلاوت کر پورے 15 دن کر پورے 15 دن 15 منٹ تلاوت کرنی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے دل وچ سرور نہ آوے میں زندگی بھر تقریر کرنا چھڑ دیواں گا چھوڑ دوں گا میں تقریر کرنا وعدہ کرتا ہوں آپ سے پینڈ دے بار اتھے فقیر آلی دے مین چوک چو بورڈ لکھ کے لایا جے آپ بندہ گلہ سچیاں نہیں کردہ اے دوبارہ اسے لاکے چنا بڑے لکھ دیا جے ازماؤ تے صحیح نیو چودری دی وچ وکن آلیاں ویاں دیاں پھکیاں بھی تے ازما لیں دے 150 دی کلفی بھی تا لے کے ازما دے 200 دا پان بھی تا لے کے ازما دے کو ویاں تو 150 تو 200 تو سوچ جیوی کرو کہ بس انتھی ہی رہنا ہے اپنی سوچ کو اونچا کرو اپنی سوچ کو بلند کرو اور سوچ کو بلند کر کے کلفیاں ازمانیاں چھڑو پھکیاں ازمانیاں چھڑو رب دا قرآن ازما کے ویکھو ازماؤ ازمائش ہی کر لو اس قوم دا کی کریے نا سارا کچھ ازمایا ہے زرداری ازمایا ہے نواز ازمایا ہے عمران ازمایا ہے سیاستدان ازمایا نے پتہ نہیں کی ازمایا ہے اللہ جاندہ کھان آلیاں چیزاں نو زہرہ پاپا کے زہرہ ازمائیاں نے کھاتا ازمائیاں نے نہیں ازمایا تک اللہ دا قرآن نہیں ازمایا اللہ اللہ میں قربان جاما آؤ قرآن پاک مدماؤ آؤ قرآن پاک مدماؤ انقلاب ناوے میں توڑا مجرم انقلاب ناوے میں توڑے علاقے وچانا چھڑ دیواں تقریر کرنا چھڑ دیواں ادماؤ اللہ دی کتاب نو اور آؤ یہ صرف کہن دیا گلہ نہیں ان جو ہویا اللہ دی زمین تھی جو ہویا ان جن انقلاب آئے او وقت یاد کرو نا او ویڑا یاد کرو نا
جدو ساڑے کل کچھ نہیں سی نبی پاک دے صحابہ آپ بٹن بند کرنواتے کچھ نہیں تے کنڈے لا کے اپنیاں کمیدہ نو بند کریا کر دیتان ایتھے لانو بٹن کول کوئی نہیں لیکن قرآن کول موجود ہے دنیا تو چلے جاندے شہید ہو جاندے کفن دے کپڑے پورے موجود کوئی نہیں سر کج دے پیر ننگے پیر کج دے سر ننگے سر کج دیتا گیا پیرہ والے پاسے کہا رکھ کے دفن کر دیتا گیا کفن دے کپڑے موجود کوئی نہیں لیکن قرآن کول موجود ہے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے یار کھانو کھجورہ دیاں گٹھلیاں چوس کر کے گزارا کر دینے کھجورہ دیاں گسلیاں چوٹ دینے کھان واسطے کھانا کوئی نہیں لیکن اللہ پاک دی کتاب کول موجود ہے چنگے مقام تے چنگیاں چھتاں کوئی نہیں لیکن قرآن کول موجود ہے مسجد ایڈیاں سونیاں کوئی نہیں لیکن قرآن کول موجود ہے علماء جانتے ہیں آپ صبح علماء سے پوچھئے گا اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہے جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع رقاع کا کیا معنی ٹاکیاں والی جنگ لیرہ والی جنگ او جنگ جس جنگ وچ نبی پاک دے صحابہ نے گرمی تو بچن واسطے اپنے پیراں تے ٹاکیاں والیاں ہوئیاں سن پیراں نوں گرمی تو بچان واسطے ٹاکیاں وردے سن چنگے جوتے موجود کوئی نہیں لیکن اللہ پاک دی کتاب کول موجود ہے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے 70 تو زیادہ صحابہ انج دے سن کہ جنہ کول بدن تے پہنواب تے کپڑے پورے موجود نہیں سن ایک ایک چادر یا دو دو چادراں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں کول کسی کول ایک چادر ہے کسی کول دو چادراں دو دو چادراں وچ زندگیاں گزاریاں ایک ایک چادر وچ زندگی گزاری کپڑے پورے کوئی نہیں قرآن موجود ہے اور روٹی پوری موجود کوئی نہیں قرآن موجود ہے ٹٹیاں تلواراں پکڑ کے میدان بدر اندر آ گئے پوریاں تلواراں موجود کوئی نہیں قرآن موجود ہے پوریاں ڈھالا موجود کوئی نہیں قرآن موجود ہے پہنواتے زرہ پوری موجود کوئی نہیں قرآن موجود ہے قرآن نل پیارے قرآن نل محبت ہے دنے قرآن پڑھ دینے رات قرآن پڑھ دینے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا آپ جب آخری سانسیں لے رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے مسلح تے زخمی ہوئے نے قرآن پڑھ دیا زخمی ہوئے نے اینا زخمہ دی تاب لا دیا شہید ہو گئے نے امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ دیا شہید ہو گئے نے اور لوگوں کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا ایک صحابی انج کر کے نماز نہیں تیے قرآن پڑھ دائے سورہ کا پڑھ دائے تیر بج دے رہے نے قرآن پڑھ دا رہے ہیں قرآن دی تلاوت کر دا رہے ہیں کچھ نہیں سی ساڑھے کل موجود لیکن قرآن ساڑھے کل موجود سی نتیجہ کی نکلیا 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانیاں کنہ کیتیاں اسی کیتیاں 24 لاکھ مربع میل دے حکمران کون بنے اسی بنے حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کس نے کی ہم نے کی تیرے ملتان تک میرے پیغمبر دے صحابہ آئے اسلام دے چنڈے تھو تک لیا کے گڑ دیتے چنگ دے علاقے تک نبی پاک دے صحابہ دے آن دے اثار اج بھی موجود نے حضرات دی وقار جنگلاں وچ چلے گئے تے جنگلاں دے درندیاں مہمان نوازیاں کیتیاں جے دریاواں جب پیر رکھ دیتے تے دریاواں نے راہ دے دیتے موٹر وے بن گئی تے لنگ گئے چپ کر کے پانیاں ڈوبیا کوئی نہیں دریاواں تار دیتا ہے سمندراں تار دیتا ہے درندیاں آکھیا کچھ نہیں حضرات دی وقار قرآن دی برکت نال آج وہ بیت المقدس آج وہ فلسطین جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے
کل ہی بیت المقدس، کل ہی فلسطین، کل میرے پیارے نبی دے صحابے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیتا، ایک خون دا قطرہ تک نہیں بایا، پورا علاقہ فتح کر چھڑے آئے۔ حضرات دی وقار کیونکہ قرآن ساڑھے کل موجود سے، قرآن دے کاری اسی سا، قرآن نل پیار اسی کر دے سا، قرآن دی تلاوت اسی کر دے سا۔ آج کیے آج ساڑھے کل ٹینک موجود نے، برود موجود نے، گوڑے موجود نے، طاقتہ موجود نے، دولتہ موجود نے، پوری دنیا دے مسلمان کڈے کڈے امیر پہنے۔ آؤ جاؤ دبئی اندر جا کے ویکھو کڈے کڈے امیر مسلمان، اے کویت اندر جا کے دیکھو، سعودی عربی اندر جا کے ویکھو کڈے کڈے امیر مسلمان نے۔ کئی انجدے نے جنہاں نے اپنے گھراں دے اندر ٹوٹیاں تک سونے دیاں لگوائیاں نے، کئی ایڈے امیر نے جنہاں نہان والے ٹپ تک سونے دے بنوائے نے، ایڈے امیر نے کئیاں کاراں تک سونے دیاں ڈیزائن کروائیاں نے، کئی ایڈے امیر نے۔ میں 2 سال پہلا پوسٹ پری سے عرب دے کے شہزادے نے اپنے محل دے اندر جڑیاں سیڑیاں بڑھائیاں، سیڑیاں تو نے جناب ہیرے جواہرات لگا دیتے، پیسہ بڑا، مال بڑا، اے تیرا ملک کوئی مال آئے، تیل تیرے ملک وچ موجود ہے، سوئی گیس تیرے ملک اندر موجود ہے، نمک تیرے ملک اندر موجود ہے، سونا تیرے ملک اندر موجود ہے، دنیا دا بہترین مینگو تیرے ملک دا، دنیا دا بہترین اورج تیرے ملک دا، کپاس تیرے ملک دے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن اپنی آنکھاں دے سامنے غزہ دے نکے نکے بچے روندے پہ ویکھنے آں، لیکن ساڑھے دل وچ رحم ہی نہیں ہوندا، اسی بے بس ہوئے پہ آں، سانو لتر پہ وجدے نے، اسی مارا پہ کھانے آں، اسی دکھ پہ برداشت کرنے آں، وجہ کیے سب کچھ موجود ہے، پر اللہ دی کتاب ساڑھے کل کوئی نہیں۔ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں جی پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ لے پڑھ لے۔ اللہ 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 اچھا جنل پڑھو قرآن، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ یہ میں نے آج پتہ لگا بھی جدو گڑا خراب ہوئے نا تو گھنٹے بعد صحیح ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہو گیا گھنٹے بعد لگتا ہونے کہ گھنٹہ اور چل جائے گا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے غر پارے تو صدقے ہویا جس تنا دل پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سین لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آؤ قرآن پڑھئے، آؤ قرآن پڑھئے، قرآن دل لا کے پڑھیا کر، قرآن دل لا کے سنیا کر، قرآن نال محبت کریا کر، قرآن نال پیار کریا کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے ایک صحابی سن، وہ کہنے نے محبوبہ میں ایک دن وچ پورا قرآن پڑھ سکنا وا، فرمائے نہ کریا کر، کم از کم 3 دنوں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت مکمل کریا کر۔ حضرات دی وقار اور پھر 3 دنوں اندر قرآن پاک پڑھیا کر دیتا۔ نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر ساری رات قرآن پاک دی تلاوت ہوندی، ساری رات حضرت ابو ہریرہ دے گھر دے اندر ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کیویں پلا۔ ایک رات دا حصہ آپ دی بیوی قرآن پڑھ دیگے، دوسرا رات قیام اندر دوسرا رات دا حصہ آپ دا خان و خادم قرآن پڑھ دا ہے، تیسرا حصہ حضرت ابو ہریرہ آپ قرآن پاک پڑھ دینے، روزانہ روزانہ 12 مہینے روزانہ حضرت ابو ہریرہ دے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت چل دی رہندی، قرآن پڑھیا جاندا رہندا، قرآن دی تلاوت ہوندی رہندے۔ اللہ اللہ او یارو کدی اس گل تے غور کیتا ہے
تو میرے پیغمبر تے وحی آئیے اللہ دی طرف پہلی دفعہ جدو قرآن اترے آئے نا پہلی وحی میرے پیغمبر تے کدوں آئیے نبی پاک غارِ حراء وچ موجود سن آسمان تو جبریل آیا تے جبریل قرآن لے کے آیا پہلا لفظ کیے اقرا 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 بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم پہلا لفظ کہندا اقرا پڑھو قرآن اقرا پڑھو قرآن سونیا پڑھو قرآن کرو تلاوت قرآن پاک دے تے لگاؤ قرآن پاک نال اے پہلی وہی میرے پیغمبر تے اتریے حکم قرآن پاک پڑھندا دتا جا رہا ہے دوسری وہی نازل ہوئی ہے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ اللہ میں قربان جاواں شان مصطفیٰ شان صحابہ شان قرآن حضرت مولانا بن عباس اللہ اللہ اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جڑا بھی انو پڑھدا جاوے او تائیں چڑھدا جاوے اللہ اللہ میں قربان جاواں پہلی وہی قرآن پڑھن دا حکم دوسری وہی یا ایھا المزمل اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر اے میرے سونیا نبیا ساری رات جاگیا نہ کرو رات دا کچھ سا سو لیا کرو تے ادھا کوئی سا یا ادھے تو ہی ادھا ایسا کر لو اللہ ادھے تو بھی ادھے سنو میں کی کریا کرا فرمایا ورتل القرآن ترتیلا میرے محبوبہ اعراف دے ادھے سے دے اندر قرآن پاک پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو پھر حکم آیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تہجد پڑھو میرے پیغمبر فجر ادا کرو میرے پیغمبر اور فجر دی اندر قرآن زیادہ پڑھیا کرو میرے سونیا اللہ کیوں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر دے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیتا گیا ہے کی مانا آج قرآن بچیاں نے پڑھیا ہے تسی سننا ہے ہو میں بیمار بندہ اکاڑیوں قرآن پڑھنا ہے تسی سننا ہے ہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ان قرآن الفجر کانا مشہودا جدو تسی فجر وقت قرآن پڑھ دیو فرشتے سننا دینے آسمان تو فرشتے قرآن دیاں تلاوتاں سننا دینے قرآن سنیا کر قرآن پڑھیا کر انقلاب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار آمن لقرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لقرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دے در تے بہرو لینا آمن لقرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو دل لا کے پڑھو آج رات تیرا علاقہ
गए इत्थे पहले अंग्रेज रिया कर देता इत्थे पहले अंग्रेज रिया कर देता काश मेरी तबीयत मैनू इजाजत दे देवे मैं सारी रात तेनू यही गल समझांदा रवां सारी रात तेनू एक गल ये नुक्ता समझांदा रवां कुरान पढ़िया करो अल्लाह मैनू किंज दा सुखम दे देवे मैं बीमार बंदा हाँ लेकिन मैं ये चाहना हाँ ये जज्बा रखना हाँ ये शौक रखना अल्लाह किंज दा मैनू सुखम दे देवे मैं तुहाडे सीने चीर के तुहाडे सीनियां विच पैगाम पा जावां मेरी अज दी गुफ्तगू दे दो पैगाम कुरान पढ़ो दिल ला के कुरान सुनो दिल ला के तुहाडे दिलां विच इंज उतर जाण कि तुसी सुबह सारी कुरान पढ़ो सुबह मस्जिद भरी होवे हर बंदा कुरान खोल के बैठा होवे मेरा दिल करदा है मेरिया मावा बहना अगर पर्दे के अंदर सुनवाते बैठिया या लाउड स्पीकर के जरिए किसी मेरी माँ बहन तक पैगाम मेरा जाता पिया है ते मेरी बहन इन्ना कुरान को समझ लवे मेरे पैगाम को इन्ना को समझ लवे कि अल्लाह पाक की किताब आ सुबह दे टाइम सुबह फजर दियां अज़ानां हो जान ते नमाज़ां तो बाद हर घर विचों कुरान पाक दी आवाज़ आनी शुरू हो जाए मेरिया बहना कुरान पढ़न मेरिया मामा कुरान दी तिलावत कर तुसी घरां विच जाओ इंज अल्लाह पाक दी किताब खोलो ते पढ़ना शुरू कर दियो वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वा इदा खातबकुमुल जाहिलूना कालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि व ला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा व मन ताबा व अमिल सालिहन व इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मा व उमियाना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना कुरान 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 रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युज़क्कऊना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा अरे तकबीर सब बार होके बड़ा सवाल सुबह कुरान पढ़े तू सजा हाथ सा के नारे का जवाब दो अरे तकबीर शाने कुरान शाने कुरान हजरत मौलाना बिन अमीर अबसा
اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن دولت ہے، قرآن پھول ہے، قرآن کستوری ہے، قرآن عنبر ہے، قرآن مشک ہے، قرآن موتی چور دے لڈو نے، قرآن مٹھی مٹھی برفی ہے، قرآن شیب دا چھتا ہے، قرآن بندہ پڑھ دا ہے انج لگ دا جی میں منہ وچ دو لیچیاں رکھ لیاں، قرآن بندہ پڑھ دا ہے انج لگ دا جی میں بندہ شہد پیا کھاندا ہے، قرآن بندہ پڑھ دا ہے انج لگ دا جی میں بندہ موتی چور دے لڈو پیا کھاندا ہے، قرآن بندہ پڑھ دا ہے انج لگ دا جی میں بندہ منہ وچ کھنڈ پیا پاندا ہے۔ قرآن پڑھیا کر، جغرافیہ پڑھنا ہی قرآن پڑھیا کر، میتھ پڑھنی ہوں قرآن پڑھیا کر، ریاضی پڑھنی ہوں قرآن پڑھیا کر، پہلیاں قومہ دا تذکرہ پڑھنا ہوں قرآن پڑھیا کر، جنت دا تذکرہ پڑھنا ہی قرآن پڑھیا کر، دوزخ دا تذکرہ پڑھنا ہی قرآن پڑھیا کر، اور لوگوں اللہ دی رحمت دا تذکرہ پڑھنا ہی قرآن پڑھیا کر۔ رحمت دے وچ، برکت دے وچ، شفا دے وچ، اللہ دا تذکرہ دے وچ، اللہ دیاں صفتاں دا ذکر دے وچ، میرے رب دی کریمی دا ذکر دے وچ، میرے رب دی رحیمی دا ذکر دے وچ، میرے رب دے غفار و ستاروں دا ذکر دے وچ، میرے پروردگار دا ذکر دے اندر، میرے مالک الملک دیاں صفتاں دا ذکر دے اندر، جنت دا تذکرہ دے اندر، حوراں دا تذکرہ دے اندر، غلماناں دا تذکرہ دے اندر، جنت دیاں نہراں دا تذکرہ دے اندر، پہلے آسمان دا ذکر دے اندر، دوجے آسمان دا ذکر دے اندر، تیجے آسمان دا ذکر دے اندر، چوتھے پنجویں چھویں ستویں دا ذکر دے اندر، سدرۃ المنتہا دا ذکر دے اندر، لوح محفوظ دا ذکر دے اندر، اس تو اوتے دا ذکر دے اندر، عرش دا ذکر دے اندر، فرش دا ذکر دے اندر، عرشیاں دا ذکر دے اندر، فرشیاں دا ذکر دے اندر، مشرق دا ذکر دے اندر، مغرب دا ذکر دے اندر، مشرقین دا ذکر دے اندر، مغربین دا ذکر دے اندر، تبیان العلم دا ذکر دے اندر، اسماء الرجال دا علم دے اندر، شیطان دا ذکر دے اندر، فرعون دی ڈیڈ باڈی دا ذکر دے اندر، میڈیکل دا ذکر دے اندر۔ اللہ دی مینوں قسم ہے رب زمین تے، اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گر کو خزانہ ہے تے رب دا قرآن ہے، قرآن تو بڑی شفا کوئی نہیں، جتے تے یقین نہیں آندا میں بیمار وال ویکھنا، میں قرآن پڑھدا رہا شروع وچ بولیا نہیں سی جاندا، ہن میرے کولوں چپ نہیں کیتا جاندا۔ قرآن سے بڑھ کر کون ہے؟ شرط ایک ہی ہے، شاید اللہ نے شروع میں گلا اسی لیے بند کر دیا تھا، اللہ بتانا چاہتے تھے ان کو پتا چلے جب کوئی دل سے پڑھے تو بند گلے کھل جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تیرا رحمت رب دی واسطی اے آلہ ہے دنیا ساری تو قرآن جتے پڑھیا جاوے او تیرا رحمت پھر پھر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے، ات یاد خدا خود فرماوے، کیا شان دی عظمت محفل دی، میں صدقے بارش انواری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، اور جس سینے بچ قرآن گل سن لے، اور جس سینے بچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں، او مردہ دل کوئی جان نہیں، جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا، اے گل کوڑیے پر میں ضرور کہاں گا، جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں، او دے ورگا کوئی شیطان نہیں، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما،
ہو شرک دی دور دے ماری تو میں صدق قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پڑھیا کر اے تیرا علاقہ بر صغیر دا ایتھے سکھ ریا کرتے سن ایتھے دوریا کر دے سن ایتھے گورے ریا کر دے سن آپ کو پتہ ہے انگریز ایتھوں پتہ کیویں پجیا ایسے ایتھوں انگریز کیویں پجیا میں نے پڑھا ہے تحریک آزادی کی کتب میں لکھا ہے ایک واقعہ انگریز نو کسی نے آکھیا بے تو اینا تے قبضہ نہیں کر سکدا اے مسلمان بڑے طاقتور نے اینا نو قوت لب دی انہیں کتھوں لب دی اے مری جاندے نے پھر لڑ لئی تیار نے کر دے کی نے وجہ کسے دسن والے نے دسیا بھی انہاں کولے کتاب ہے وہ کتاب جدو پڑھ دینے تے کتاب پڑھنا لینا دے جوش آ جاندہ ہے جذبہ آ جاندہ ہے امام تازہ ہو جاندہ ہے انہاں دا ایمان ہے وہ کتاب رحمت برکت شفائے تھک گئے ہو میں تے ہون کھلے ہیں تسی تھک بھی گئے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وکار غور کر دے جانا درا یہ کتاب پڑھ دینے کتاب پڑھن دی وجہ کر کے تینانو سرور آ جاندہ ہے تے جہاد رہی مرن لئی تیار ہو جاندے رہے انہیں آکھا پتہ کرواؤ کتاب کری جی قرآن پاک ایک تحریر چلائی گئی قرآن پاک مضبط کرن دی جتھے مل جائے دبت کر لو مسجدہ تو چک لو مسلمانہ دے کران تو چک لو مارکیٹہ تو چک لو بدارب تو چک لو قرآن ختم کر دیو اللہ اللہ قرآن جی کر کے ختم کر دیتے گئے سارے قرآن مخاب دیتے گئے انگریز مطمئن ہو گیا ہن رولا مک گیا ہے ہن قرآن مک گئے نے ہنے کچھ نہیں کر سکتے انگریز دا ایک سپاہی دلی دی جامعہ مسجد دے کوڑوں دی لنگ دا پیا شام دا ٹائم ہے انجو کوڑوں دی نگیا وہ دے کان وچ قرآن پاک دی آواز پہ گئی حیران ہو گیا پریشان ہو گیا قرآن تے مک گئے نے قرآن تے دبت کر دیتے گئے نے آواز قرآن دی کتھوان دی پئیے تھوڑی دا پیچھے مڑیا مسجد دے مین گیٹ دے وچ بیٹھا تے ویکھیا فرش تے سین تے ایک بچہ بیٹھا ہے وہ قرآن پاک دی تلاوت کردا پیا ہے بڑا حیران ہویا جُتی اتاری اندر آیا اندر آکھ اس بچے دے کوڑ بیٹھ گیا وہ بچہ جناب موتے آنے لگا ہے قرآن پڑھی جا رہا ہے قرآن پڑھی جا رہا ہے قرآن پڑھی جا رہا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ بنقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبعا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیک تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا قرآن پڑھدا چلا جا رہا ہے قرآن پڑھدا چلا جا رہا ہے تلاوت کردہ چلا جا رہا قدیج پڑھدا ہوئے گا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللہ 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 قرآن پڑھی جا رہا ہے وہ لوگوں کو پوچھتا ہے وہ کی پیا پڑھدا ہے وہ کہندے نے قرآن پیا پڑھدا ہے کتھوں پیا پڑھدا ہے قرآن تے مک گئے نے قرآن تے ضبط ہو گئے نے کتھوں پیا ہے کوئی نہیں اے دے اگے کوئی نہیں پیا کتھوں پیا پڑھدا ہے تے لوگ آکھیا ہے اے جڑے تسی ضبط کر لینے انہاں تو نہیں پڑھدا پیا اے جڑا دے سینے وچ محفوظ ہے او دے تو پڑھدا پیا ہے تے نالے غور نال ویکھ سپاہیا اے جڑا قرآن پڑھدا پیا ویکھ کے کیویں پڑھے گا تے اکھاں تو نبینا ہے انو اکھاں تو نظر ہی کچھ نہیں آندا اے تے نبینا قرآن پڑھن والا فوجی بھجیا انگریز کول گیا انہوں جا کے کہندا ہے تو کدی بھی نہ تے غالب نہیں آ سکدا انہیں آکھیا وجہ کیے انہیں آکھیا بجائے وے الماریاں والے تے مکا لیں گا جڑا سینیاں وچوں کیویں ختم کرے گا انہاں دے سینیاں وچ بھی قرآن موجود ہے نس گیا انگریز نکل گیا ایک کہندا گیا جدوں تک نہ کولے کتاب موجود ہے ادوں تک اپنا تے غالب نہیں آ سکدے البتہ میں ایک کتاب بناواں گا انہاں نوں لیا کے پکڑاواں گا اے اس کتاب ول توجہ کرنگے اللہ دی کتاب چھڑ دین گے حضرات دی وقار پھر کئیاں سالہ تو بعد انگریز نے ایک کتاب بڑھائی انہیں بڑھا کے پھر ساڑھے تک بچائی ہر جیب وچ پا دیتی آج انگریز دا منصوبہ ایڈا کامیاب نکلیا آج جو کتاب ہر بندے دی جیب اندر ہے پویں میں ہاں پویں تسیوں ہر بندے دی جیب اندر ایک کتاب ہے کی کتاب ہے کتاب نے انگلش وچ کی کہندے نے بک 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 میں گل شروع تو کیتی سی ایتھی مکا دینی ہے ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک نہیں اٹھے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے انگریز نے ایک بک ساڑیاں جیباں چپوائی جیدی وجہ تو سی اللہ دی بک تو دور ہو گئے انگریز کامیاب ہو گیا آؤ اللہ دی بک والا جاؤ اللہ دی کتاب والا جاؤ انہوں پڑھو دل لا کے پڑھو انشاءاللہ انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا اللہ دی قسم انقلاب آئے گا میں پھر کہنا کوئی ہے 15 دنوں دا میرے بلا بننے والا بندہ کوئی ہے 15 دنوں دا سٹام کرنے والا میرے بندہ آؤ کرو لکھو 15 دن پڑھنا ہے 15 منٹ پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے تے کلیاں بہ کے پڑھنا ہے موبائل تو دور ہو کے پڑھنا ہے انقلاب نہ آوے فقیر والی دے وڈا سرا لکھنا ہے بورڈ میرے نا دا تے کہنا ہے اس بندے دا پورے علاقے داخلہ باندے گل سچی نہیں کردا لکھ دو بے ماننے کے لیے تیار ازماؤ تے صحیح پنجیاں دیاں کلفیاں ازمان والے ازماؤ تے صحیح ازماؤ گے کہ نہیں ازماؤ گے کل تو قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن نال پیار پان دی اللہ توفیق عطا فرمائے اے شعر لکھے نے انہاں ویکھے اپنی گلا ٹر پیا تے شعر لکھو دوا دا رکے لکھو ہے ہم میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دین دے کنا وچ رس نو ہے گول دین دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برخان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برخان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول ساڑھے میزبان نا کیسا نشار مکہ مدینے دے بارے پڑھ لیے دن کھولو بدلو کو رات ہے مکہ دی کہو سبحان اللہ لگدا میرا گڑا کھل گیا ہے تو اڈا بہ گیا ہے دن کھولو بدلو کو رات ہے مکہ دی دن کھولو بدلو کو رات ہے مکہ دی کدی جا کے میں کو کدی جا کے بے کو کیا بات
رات ہے مکے دی دن کولو ود لوکو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے اوندا لوکو ٹھار جاندا سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولو ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو ود لوکو رات ہے مکے دی بیمارہ واسطے دعا کر لو اللہ بیمارہ نو شفا عطا فرمائے اور خصوصاً جو بچے جنہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ قرآن دی منزل یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہوں عالم با عمل بڑھائے علاقے واسطے اپنے ماں باپ واسطے اللہ صدقہ جاریہ بڑھائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کران در اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضہ دے کر دے دور فرما پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما دکھی دلان دے دور فرما میرے مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما جنہ بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا اللہ مستقبل دے اچھے عالم بنا اللہ علاقے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا والدین دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا اپنے اساتذہ کرام واسطے صدقہ جاریہ بنا اپنے استادہ دے مؤدب بنا یا اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما امت مسلمانوں غیرت عطا فرما یا اللہ ساڑھے سالے دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ کو کمی کتائی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما اللہ جتنے مسلمان موحدین فوت ہو گئے اللہ ندی مغفرت فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ میرے سمیت جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین